میں ہی تھا جس کا میں نے خاتمہ کر دیا. سبحان اللہ. جو غوث اپنی ماں کے پیٹ میں رہ کر کے مدد کر سکتے ہیں، جو غوث ماں کے شکم میں رہ کر کے لوگوں کی حفاظت کر سکتے ہیں، کیا وہ زندہ رہ کر کے اور یہ زمین پر رہ کر کے ہم غلاموں کی مدد نہیں کر سکتے؟ ضرور کرتے ہیں. ان کا دامن جو تھام لیا تو دنیا کیا قیامت میں بھی نہیں چھوٹے گا. میرے غوث کا وہ دامن ہے، میرے غوث کا وہ دربار ہے. سامعین محترم، اب حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھیے، لگن دیکھیے. امی کی خدمت اس طرح کیا کرتے تھے کہ گویا کے تمام امت مسلمہ کو آپ نے پیغام دے دیا کہ اے لوگوں سنو، اے میرے نانا جان کو امتیوں سنو. اگر تو کامیابی کی منزل پر پہنچنا چاہتا ہے، اگر تو وقاریت کی منزل پر پہنچنا چاہتا ہے، اگر عروج کی منزل پر پہنچنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے ماں کے قدم میں جھک جانا ہوگا. ماں کی خدمت میں لگ جاؤ، ماں کی فرما برداری کر لو. ماں کے دل سے دعا نکل گئی، اللہ تعالیٰ تمہیں ولی بنا دے. ماں کے دل سے دعا نکل گئی، تمہیں محنت نہیں کرنا ہوگا، تمہیں محنت نہیں کرنا ہوگا، یہ منزل تمہیں پانا ہے. تو ماں سے محبت کرو، ان کی تعظیم کرو، ان کی خدمت کرو. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ محترمہ بھی ولیہ ہے، لیکن دیکھیے اس کے باوجود حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے والدہ محترمہ سے حسن سلوک دیکھیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضور سیدنا غوث اعظم جب جو ہے 4-5 سال کا ہوئے تو امی نے مکتب بھیجا مدرسے پڑھنے کے لیے. جاؤ بیٹا مدرسہ پڑھ جاؤ، جاؤ بیٹا مدرسے پڑھنے جاؤ. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اپنے گھر سے انگلی پکڑا کر کے دروازے پر چھوڑ دیتی تھی. حضور سیدنا غوث اعظم وہاں سے کم ہی دور چلتے تھے کہ ایک شخص آتا تھا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کے مدرسے تک پہنچا دیتا. غائب سے ایک شخص آتا تھا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کے مدرسے تک پہنچا دیتا تھا. اور جب مدرسے میں پہنچتے تھے تو وہ شخص آواز دیتے تھے، اللہ کے ولی کو جگہ دو، اللہ کے ولی کو جگہ دو. وہاں مدرسے والے حیران ہو جاتے کہ آواز تو آ رہی ہے، آواز دینے والا نظر نہیں. غائب سے آواز آتی تھی. ایک مرتبہ حضور سیدنا غوث اعظم ان سے پوچھ لیے، آپ کون ہیں جو روز مجھے چھوڑتے ہیں اور گھر تک چھوڑتے ہیں پھر مدرسہ پہنچاتے ہیں؟ آپ کون ہیں؟ تو اس نے جواب دیا، میں فرشتہ ہوں، میں فرشتہ ہوں. کہا کہ آپ کے اوپر، میرے اوپر آپ کو کس نے معمول کیا ہے، میری خدمت کے لیے کس نے بھیجا ہے؟ تو فرشتے کہتا ہے کہ مجھے رب تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ عبد القادر کو گھر سے لے کر مدرسہ تک چھوڑا کرو، اور مدرسے میں جب چھٹی ہو جائے تو مدرسے سے لے کر کے گھر تک چھوڑا کرو. یہ آپ کے اوپر اللہ نے مجھے مسلط کیا ہے، یہ ڈیوٹی اللہ نے مجھے لگائی ہے کہ میرے ولی، میرے دوست عبد القادر کو مدرسے تک چھوڑا کرو اور مدرسے سے گھر تک چھوڑا کرو. یہ ڈیوٹی اللہ نے مجھے لگائی ہے، اس لیے میں آپ کی بارگاہ میں آتا ہوں اور آپ کو چھوڑتا ہوں اور مدرسے پہنچاتا ہوں. اللہ اکبر. جن کے بچپن میں اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے فرشتے کو مقرر فرمائے، آپ یہاں کا اندازہ فرمائیے کہ ان کی عظمت اور ان کا مقام کتنا بڑا. سامعین محترم، جب حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدرسے گئے، مدرسے میں پہلے تو استاد یوں سمجھتے تھے یہ عام بچہ ہے، لیکن جب غائب سے آواز آئی تو استاد نے سمجھ لیا یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ کوئی ضرور جو ہے اللہ کا ولی ہونے والا ہے. ایک مرتبہ حضور سیدنا غوث اعظم استاد کے سامنے جو ہے سبق لینے کے لیے بیٹھے. استاد نے پڑھایا، پڑھو بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا. پھر استاد نے جو ہے وہ پارے جو ہے قاعدہ پڑھایا،
پڑھانے کے بعد حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سورہ فاتحہ پڑھایا. آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. اس کے بعد جو ہے الف لام میم کا سورہ جب پڑھنا شروع کیا تو حضور سیدنا غوث اعظم پڑھتے جا رہے ہیں. 1 پارے ہوا, 2 پارے ہوا, 3 پارے ہوا, 4 پارے ہوا. اب استاد حیرت میں پڑ گیا, تعجب میں پڑ گیا, یا اللہ یہ بچہ پڑھنے آیا ہے یا پڑھانے آیا ہے, یہ بچہ پڑھنے آیا ہے یا پڑھنے آیا ہے. جب 14 پارے ختم ہو گئے حضور سیدنا غوث اعظم رک جاتے. استاد کہتے بچہ آگے اور پڑھو. حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں اس سے آگے یاد نہیں ہے, اس سے آگے یاد نہیں ہے. استاد کہتے ہیں بچہ یہ 14 پارے تم نے کب یاد کر لیے؟ حضور سیدنا غوث اعظم کا جواب سنو, یہ 14 پارے میں دنیا میں نہیں ماں کے پیٹ میں یاد کیا. یہ 14 پارے میں نے ماں کے پیٹ میں یاد کیا. وہ ساتھ کہتے ماں کے پیٹ میں کس نے پڑھایا؟ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں سنو, میری ماں حافظہ ہے اور میری ماں ہر کام کرتی تھی, قرآن کی تلاوت کرتی تھی, بات پڑھتی تھی, میں سن کر کے یاد کیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, غوث کا دامن. یہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے. اگر حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ یہ علم سے وہاں سے علم حاصل کر لیے. ایک مرتبہ آپ ایک بیل کے پیچھے جا رہے تھے, وہ بیل مڑ کر کے کہا کہ اے عبد القادر آپ کو اس کام کے لیے نہیں پیدا کیا گیا. وہ بیل زبان سے کہتا ہے, وہ بیل زبان سے کہتا ہے اے عبد القادر آپ کو اس کام کے لیے نہیں پیدا کیا گیا. اس کی بات سے آپ کے دل کو بڑا اثر ہوا. حضور سیدنا غوث اعظم اپنے گھر آتے ہیں اور اپنی امی جان سے کہتے امی جان آپ مجھے اجازت دیجیے, میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں, میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں, علم باطنی میں حاصل کرنا چاہتا ہوں. امی جان نے کہا ٹھیک ہے بیٹا میں تمہیں اجازت دیتی ہوں, جاؤ علم دین حاصل کرو, میں تمہیں اللہ کے لیے وقف کرتی ہوں. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد 40 اشرفیاں ترکہ میں چھوڑ کے گئے رہتے ہیں. آپ کے پاس والد محترم کا ترکہ 40-80 دینار رہتا ہے جو وراثت میں رہتا ہے. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ 2 بھائی رہتے ہیں. ان کی امی جان اپنے لگتے جگر کو مدرسہ بغداد بھیجنے کی تیاری کر رہی ہے. سنو غور سے سنو, آپ کے پاس بھی اولاد ہے لیکن میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کا جذبہ دیکھیے, ان کی محبت دیکھیے. علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے لگتے جگر کو اپنے سے دور کر رہی ہے. اور کس طرح دور کر رہی ہے؟ ہمارا تمہارا بچہ جاتا ہے مہینے 2 مہینے سال میں ایک بار واپس آ جاتا ہے, لیکن غوث اعظم کا نام جا رہا ہے تو زندگی میں جا رہا ہے اور قیامت میں ملاقات ہوگی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, قیامت میں ملاقات ہوگی. میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کا دل دیکھیے, ان کا ممتا دیکھیے. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اپنے گھر میں جاتی ہے, 40 دینار میں سے 80 دینار میں سے 40 دینار لاتی ہے اور اپنے لگتے جگر کو سجاتی ہے, نہلاتی ہے اور بہترین کپڑے پہناتی ہے, آنکھوں میں سرما لگاتی ہے اور اپنے لگتے جگر کے جو ہے کوٹ کے نیچے جو ہے 40 دینار سی دیتی ہے. اور امی وصیت کرتی ہے بیٹا علم دین حاصل کرنے جا رہے ہو, میری ایک وصیت یاد رکھو, میری ایک وصیت تم یاد رکھنا بیٹا, جھوٹ کبھی نہیں بولنا, ہمیشہ جو ہے راست گوئی سے جو ہے کام لینا, سچائی سے کام لینا. میری یہ تمہاری لیے وصیت ہے. اب جو ہے اپنے لگتے جگر کو کپڑا پہنا دی اور 40 دینار جو ہے بغل میں سی کر کے رکھ دیتی ہے, سوئی دھاگے سے سی کر کے تان کر کے کچھ گدری کے نیچے رکھ دیتی ہے اور بیٹے کو انگلی پکڑا کر کے اپنے دروازے سے, اپنے گھر کے دروازے سے جو ہے اپنے گھر سے لے کر کے دروازے تک اور جیلان کے باہر تک ان کی والدہ اس علاقے سے باہر تک اپنے بچے کو چھوڑتی ہے, بچے کو چہرہ چومتی ہے, پیشانی کو بوسہ دیتی ہے اور جیلان کے باہر تک چھوڑ دیتی ہے اور کہتی ہے بیٹا جاؤ فی امان اللہ, میں تمہیں اللہ کے لیے علم دین حاصل کرنے کے لیے تمہیں آزاد کرتی ہوں اور ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں زندگی میں نہ ملوں, کل قیامت کے دن میں تم سے ملوں. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, غوث کا دامن, خواجہ کا دامن, خواجہ
نائب رسول سرکار کا دامن، نماز کا دامن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضور سیدنا غوث اعظم آخری سلام کہہ کر کے امی کو آخری سلام کہہ کر کے جو قافلہ جا رہا تھا اس سے جا ملتے ہیں۔ سامنے محترم ان کے امی کو معلوم